یہ نہیں پوچھا گیا کہ مسلمانوں نے مندر کے اوپر حملہ کیوں کیا، کہ ہم نے یورپ کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہمارا جو ملک کا قانون ہے نا، اس کے آگے مسجد کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب معلوم پڑا کہ خدا کی قسم ہے کہ تحریک لبیک کو اللہ کا رب پروردگار نے صحیح وقت میں فرعونی حکومت ہے نا، اس کے مد مقابل کھڑا کیا ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ میرا والد صاحب بیمار ہے، جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں، لیٹ ہو رہا ہوں۔ تو بہت سارے دوستوں نے کمنٹس کر کے میرے لیے دعا کی، میرے والد صاحب کے لیے دعا کی، اور ان کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور رب پروردگار سے یہی میری دعا ہے کہ جو بھی ناظرین نے میرے والد صاحب کے لیے خاص کر دعا کی ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں، ان سب کو پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اور میرے والد صاحب الحمدللہ کافی حد تک ٹھیک ہیں، لیکن ابھی ہیں ہاسپیٹل میں، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ بہت جلد صحتیاب ہو کے گھر آ جائیں گے، اور میں انشاءاللہ باقاعدہ آپ کے ساتھ پھر ٹچ ہو جاؤں گا، اور ریگولر کی بنیاد پر میں انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا۔ لیکن مجھے موقع ملا تو میں سوچا کہ باتیں تو بہت سارے کنٹینٹ تھے جن کے اوپر بات کرنی تھی، لیکن جو میں سب سے زیادہ ضروری سمجھا تو میں ٹائم نکال کے میں سوچا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کل قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کری گئی۔ رحیم یار خان میں کچھ مسلمانوں نے مندر کے اوپر توڑ پھوڑ کی، مندر میں جا کے ان کو مورتیوں کو بھی توڑ دیا اور مندر کو بھی توڑ کر دیا، اور اس مندر کے اوپر حملہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ یہ نہیں پوچھا گیا کہ مسلمانوں نے مندر کے اوپر حملہ کیوں کیا، لیکن جو ہی مندر کے اوپر حملہ ہوا تو ہمارا ریاست مدینہ کا بنانے والا دعوے دار عمران خان صاحب، سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ کو کہتا ہے، اس نے اسی ٹائم فوراً نوٹس لیا کہ مندر کو کیوں گرایا گیا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کے اوپر نوٹس لیا، بھائی اس نے کہا ہے کہ بھائی کیوں مندر کو گرایا گیا۔ اس کے بعد پارلیمنٹ میں باقاعدہ مذمتی قرارداد جمع کرائی گئی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مذمتی قرارداد تو جمع ہوگی، میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے وہ مذمتی قرارداد علی محمد خان، جو اپنے آپ کو، آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، پی ٹی آئی میں جب کسی ٹاک شو میں آتے ہیں تو علی محمد خان کو ایک سچا اور عاشق رسول، اور یعنی کہ ایک مذہبی آدمی سمجھا جاتا ہے کہ یار ایک مذہبی آدمی ہے، سیدھی بات کرتا ہے۔ تو اس نے قرارداد جمع کرائی، تو اس میں پورے پارلیمنٹ کا کیا ری ایکشن تھا، کیسے ہوئی۔ سب سے پہلے آپ وہ قرارداد کی وہ ویڈیو دیکھو، پھر میں آگے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ رحیم یار خان میں ہوا کیوں، اور گورنمنٹ نے اس کے خلاف اتنا زیادہ ایکشن کیوں لیا، یعنی مسلمانوں کے خلاف، اور ہندوؤں کے خلاف کیوں نہیں لیا، کہ اور ہندوؤں نے جو ادھر قرآن پاک کی گستاخی کی اور جو ادھر نعوذ باللہ مسجد میں پیشاب کیا، وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے وہ علی محمد خان کی وہ تقریر سنا رہے ہیں۔ یہ وان بھون شریف ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں مندر کو توڑنے اور نقصان پہنچانے کی سخت مذمت کرتا ہے، اور اس دکھ میں ہندو کمیونٹی کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اس کی سخت مذمت کی ہے، اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے سخت احکامات دیے، اور یہ وان بھی اس عزم کا اعادہ کرتا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق اور عبادت گاہوں کا بھرپور تحفظ کیا جائے گا۔ اس نقطے پر پوری قوم حکومت ایک ہے۔ جی، اب میں قرارداد ایوان کے سامنے رکھتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ پیش کردہ قرارداد منظور کی جائے۔ جو قرارداد کے حق میں ہے ہاں کہیں، جو قرارداد کی مخالفت میں ہے نہ کہیں۔ میرے خیال میں اکثریت کا جواب ہاں میں ہے، لہذا قرارداد متفقہ طور پر منظور کی جاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے، یقین کرو بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان میں اقلیت کے نام پہ جو ہندوؤں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو، قادیانیوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ قسم سے میں یہ سوچتا ہوں کہ آنے والے وقت میں معلوم نہیں پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ حکومت پاکستان کے ساتھ کیا کرے گی۔ تو پارلیمنٹیرین کو اتنا زیادہ دکھ ہوا مندر کے اوپر حملہ کرنے سے، ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، ہاں تحقیقات ہونی چاہیے کہ اگر بلا وجہ، بلا کسی شک پسندی کی وجہ سے اگر، یا کسی انتشار پھیلانے کی وجہ سے اگر ایسا ہوا ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، لیکن یہ تحقیقات نہیں کر رہا کہ بھائی حملہ کیوں ہوا۔ لیکن جب قرارداد جمع کرائی گئی تو پوری پارلیمنٹیرین میں کسی میں بھی غیرت اتنی نہیں تھی کہ وہ کھڑا ہو کے یہ کہتا کہ بھائی یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ مندر کے اوپر حملہ کیوں ہوا۔ جب فرانس کے سفیر کے خلاف قرارداد جمع کرائی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جو قرارداد جمع کرائی جاتی ہے، تو پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، متفق نہیں ہوتے اس بات کے اوپر۔
دو تین دفعہ اس کی بحث چل دیا ہے لیکن پھر بھی وہ منظور نہیں ہوتی ہے. لیکن جب مندر کے خلاف قرارداد جمع کرائی گئی تو سپیکر نے صرف لفظی الفاظ میں پوچھا کہ آپ کو جو اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ بھی آواز دے اور جو نہیں ہے وہ بھی ہیں. تو سب لوگ اس کے حق میں تھے, سب لوگوں نے آواز دی, سب لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن جب کسی اس کے مخالف میں کسی ایک آدمی میں اتنی غیرت نہیں جاگی کہ بھئی ہاں ہم مندر کے خلاف ہیں, مندر کے اوپر حملہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہاں قرآن پاک کی گستاخی ہوئی ہے, وہاں مسجد میں مسجد کی بے حرمتی ہوئی ہے, مسجد میں پیشاب کیا گیا ہے, لیکن مسلمان اس کے خلاف سراپا احتجاج ہوئے, موٹر وے بند کیا, کوئی حکومت نے ان کا ساتھ نہیں دیا. جب مسلمانوں کی نہیں سنی گئی, جب مسلمانوں نے لیگلی رستہ اختیار کیا نہیں سنی گئی, پھر مسلمانوں کیا غیرت نہیں ہے ان میں کہ کہاں قرآن پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہو, گستاخی ہو رہی ہو, مسجد کی بے حرمتی ہو گئی ہو. مجھے اپنے ذرائع سے یہ معلوم پڑا ہے کہ وہاں کے جو طلباء تھے, ہندو طلباء تھے, انہوں نے قرآن پاک کی بھی گستاخی کی اور ان کے ایریے میں ایک مسجد, ایک لائبریری تھی, وہاں جا کے ایک مسجد بھی باقاعدہ تھی جہاں ان لوگوں نے پیشاب بھی کیا. پھر مسلمانوں کو یعنی کہ تکلیف ہوئی. میرے خیال میں تو مسلمان کو تو تکلیف ہوگی, لیکن جیسے کہ یہ پارلیمنٹیرین میں بیٹھے ہیں یہود و نصارہ کے ایجنٹ, ان کو نہیں ہوتی ہے. عمران خان نے کبھی صادر رضوی کے اوپر اس نے نوٹس نہیں لیا کہ جس کے حق میں 2-3 گھنٹے میں 1.4 ملین ٹویٹ ہوتے ہیں, پوری دنیا ہل جاتی ہے, لیکن عمران خان صاحب نے نوٹس نہیں لیا. جب فرانس کہ صدر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو گستاخی ہوئی تھی تو اس نے لیگلی طور پر اپنے آفیشل یعنی کہ گورنمنٹ کے لیول کے اوپر گستاخی کی گئی تھی, تو عمران خان صاحب نے نوٹس نہیں لیا. جو بھی پاکستان میں اس سے علی محمد نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ بھائی جو پاکستان میں مندر اور دوسرے مدرسے کے اوپر پابندی لگی ہے وہ اقوام متحدہ کی مرضی سے لگی ہے, جب وہ کلیئر کر دیں گے تو ہم مندر اپنا جو مدرسے ہیں ہم ان کو کھول دیں گے. اس کے اوپر عمران خان صاحب نے نوٹس نہیں لیا. جہاں بھی مسجد پاکستان میں آئے روز دیکھو سرکاری جگہ کی وجہ سے, سرکاری جگہ کو بنیاد بنا کر بڑی بڑی مسجدوں کو شہید کیا گیا, لیکن یقین مانے آج تک میں نے کبھی ایک ایسے مندر کی خبر نہیں سنی, ایسے گردوارے کی خبر نہیں سنی, ایسے چرچ کی خبر نہیں سنی کہ جہاں گورنمنٹ نے اس کو گرایا اور کہا یہ سرکاری جگہ پہ تھا, یہ گورنمنٹ کی جگہ تھی. لیکن روڈ کے نام پہ پٹرول پمپ کے لیے, ذاتی ایم زمین کے لیے جو موٹر وے ہوتے ہیں, جو روڈ ہوتے ہیں ان کو بینڈ کیا جاتا ہے, لیکن رستے میں کوئی جامع مسجد آتی ہے, جتنی بڑی بھی مسجد آتی ہے وہ مسجد کو شہید کر دیا جاتا ہے. کیونکہ یہ اپنے یہود و نصارہ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا جو قانون ہے نا وہ اسلام سے آگے, اسلام اس سے آگے نہیں ہے کہ ایک مسجد ہے اس کو یہ بنیاد بنا کر. یقین کر میں کئی ایسی پرسنل ایسے مسجدوں کو جانتا ہوں کہ جو بڑی بڑی جامع مسجدیں تھیں, لیکن ان کا کچھ حصہ, کچھ 10 فٹ یا 5 فٹ حصہ جو روڈ میں آتا ہے, اور آگے اس مسجد کی انتظامیہ بار بار ریکویسٹ کرتی ہے کہ بھئی تھوڑا سا روڈ کو بینڈ دے دو, اس کے آگے ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں, جتنی بھی آپ کو جگہ چاہیے وہ لے لو, لیکن مسجد کو نہیں گراؤ. لیکن گورنمنٹ کہتی ہے نہیں, ہم نے گرانا ہے. کیوں کہ ہم نے یورپ کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہمارا جو ملک کا قانون ہے نا اس کے آگے مسجد کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس کے آگے قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو لیکن مندر کے اوپر جب کوئی ہوتی ہے تو عمران خان صاحب نوٹس لے لیتا ہے, اس کی سپریم کورٹ نوٹس لے لیتی ہے, پارلیمنٹ میں قرارداد جمع ہو جاتی ہے, لیکن یہ کوئی تحقیقات کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے کہ یار اس کے اوپر حملہ کیوں ہوا, کیوں حملہ کیا گیا اس کے اوپر. ان ہندوؤں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. آسیہ ملونہ کا دیکھ لو یار, جب اس نے گستاخی کی, جب اس کو 3 یعنی کہ عدالتوں میں سزائے موت دی, اس ٹائم کسی نے نوٹس نہیں لیا. مسلمانوں نے لیگلی رستہ اختیار کیا, کوئی شور شرابہ نہیں کیا, کوئی جھگڑا نہیں کیا, کوئی فساد نہیں کیا, قانونی طور پر اس کو سزا ہوئی. لیکن اس ملک کے وزیر اعظم نے آ کے اقلیتوں کی محبت میں, عیسائیوں کی محبت میں, ہندوؤں کی محبت میں, قادیانیوں کی محبت میں آ کر اس نے اسلام کی تاریخ ہی بدل کے رکھ دی. اس نے نوٹس لے کے اس کو آزاد کر دیا. آئے روز پاکستان میں کتنے گستاخ آزاد ہو رہے ہیں. کسی گستاخی کے اوپر ان لوگوں کی ہمت نہیں ہے, ان کی جرات نہیں ہے, ان کی غیرت نہیں ہے کہ کوئی بھی گستاخی کرتا ہے, صحابہ کرام کے خلاف گستاخی کرتا ہے, یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے, یا کسی مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے, اہل بیت کی شان میں گستاخی ہوتی ہے, تو آج تک کسی وزیر نے, کسی وزیر اعظم نے یا پارلیمنٹ میں یا سپریم کورٹ میں نے نہیں سنا ہے کہ اس نے نوٹس لے لیا ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف گستاخی کیا ہے, اس کا نوٹس لیا جائے. لیکن جب مندر کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو سب کی
चार आंखें चार कान लग जाते हैं, वो फौरन एक्शन ले लेते हैं. क्यों? कि वो अपने यहूद और नसारा को बताते हैं, उनको पैगाम देते हैं कि आप लोगों ने जिस वजह से हमको मुल्क में हुक्मरान और मुल्क का जो वजीर आजम बनाया, जब मुल्क का वजीर बनाया हुआ है, हम आपका पूरा पूरा काम कर रहे हैं, हम पूरी नजर रख रहे हैं मंदिरों के ऊपर. आप लोगों को मालूम है शम कुरैशी ने क्या कहा था कि हम 400 मंदिर खोलेंगे, और उसी मंदिर की वजह से 2020 की जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, उसने इमरान खान साहब की तारीफ की है. वो पता है इमरान खान बहुत अच्छे काम कर रहा है. क्यों अच्छे काम कर रहा है? वो मंदिर खोल रहा है, वो करतारपुर बॉर्डर खोल रहा है, वो गुरु नानक यूनिवर्सिटी खोल रहा है, वो आसिया मौलाना को रिहा कर रहा है, इसलिए वो बहुत अच्छे काम कर रहा है. लेकिन खुदा की कसम है, ये जो इनको हुकूमत, जो पीटीआई के सपोर्टर है, जो नून लीग के सपोर्टर है, उनकी शर्म तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है. इनकी शर्म इतनी खत्म हो गई है कि यार मंदिर के ऊपर हमले का तो नोटिस लिया जा रहा है, लेकिन ये नहीं तहकीकात की जा रही कि भाई मुसलमानों ने हमला क्यों किया, आखिर उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमला करने की. तो नाजरीन, ये हकीकत यकीन कर बहुत दुख होता है जब ऐसे वाक़यात सुनते हैं. लेकिन अब मालूम पड़ा कि खुदा की कसम है कि तहरीक लब्बैक को अल्लाह का रब्बे परवरदिगार ने सही वक्त में आके इस फिरौनी हुकूमत है ना, इसके मद्दे मुकाबल खड़ा किया है. और इंशाअल्लाह कोकम नूरानी साहब सही फरमाते हैं कि इमरान खान साहब, ये हुकूमत, ये बादशाही सिर्फ अल्लाह की हमेशा रहेगी, आदमी की बादशाही हमेशा नहीं रहती. ये आपको सोच लेना चाहिए. नाजरीन, रब्बे परवरदिगार से यही मैं दुआ करूंगा, या अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हदायत कर, इस हुकूमत को हदायत कर. लेकिन अगर इनकी किस्मत में हदायत नहीं है तो इनको अभी हम क्या बोलें, इनको सबक सिखा, इनके जो फॉलोअर हैं इनको मालूम पड़े कि हम किस यजीदी हुकूमत को सपोर्ट करने में, ऐसा इनका अंजाम हो कि सब लोगों को मालूम पड़े. रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए.